تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا مقصد صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کو سمجھ کر اور اس کی ترتیب کو سمجھ کر اس کے نظام کے مطابق کام کیا جائے۔ اپنے اپنے دماغوں کے منصوبے، اپنے دماغوں کی سوچ یا اپنے جیسے دماغوں کا فکر، اس کو قربان کر کے اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے، اس کی ترتیب کو سامنے رکھ کر تمام محنت کی جائے۔ یہ نہیں ہے جیسے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ دینی تحریکیں چلتی ہیں، یہ بھی ایک تحریک ہے۔ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نظام مقرر کو سمجھ کر اور اس کی ترتیب کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے تاکہ منزل میں پہنچا جائے، ورنہ جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ آدمی اللہ کے لیے محنت بھی کرے اور وہاں اس کا جواب یہ دیا جائے کہ تو نے اپنے دماغ سے اور اپنی سوچ سے محنت کی تھی، میرا تو اس سے کوئی تعلق تھا نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے صرف اللہ کے لیے کرنا جو ہے یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے نظام مقرر کیا ہے اس نظام کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا حادثہ ہے، خصوصاً اہل دین کا، ان کے نہ اخلاص میں شک ہے، نہ ان کی قربانی اور محنت میں کوئی کمی ہے۔ مسئلہ جہاں اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ترتیب سے محنت کرو، میرے نظام کو سمجھ کر محنت کرو۔ ہمارے دماغ میں کیا ہے، جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بس کر رہے ہیں۔ ایک شخص یہ سوچے کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، جو ترتیب اللہ نے مقرر کی ہے، جو نظام اس کا مقرر کیا ہے، کہتے ہیں وہ کون سا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے کرنے لیے کر رہے ہیں۔ جب وہ عبادت کا نظام چاہے مخلصانہ اسی کے لیے ہو، وہ اپنی ترتیب اور نظام کے بغیر اس کو قبول نہیں کرتا، تو پورے دین کو اپنی ترتیب اور اپنے نظام پہ چلنے پر اور محنت کرنے پر کیسے قبول کر لیں گا؟ اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی یہ بات سمجھنے بات کہ اس کام کا منشا کیا ہے، اس کام کا مقصد کیا ہے، کہ پہلے اللہ کے نظام کو معلوم کیا جائے، اس نظام کو سامنے رکھ کر اس کی ترتیب پر کام کیا جائے۔ صرف دین کے لیے کام کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسے شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے نے سنا ہوگا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے۔ جب بھی دعا کرو، دعا اس کی کرو کہ اے اللہ تو دین کی خدمت کی، اپنے نبی اور صحابہ کی ترتیب اور ان کے طریقے پر محنت کرنے کی توفیق دے۔ اپنے ترتیب سے کرتے رہے اور اس نے جا کر آگے یہ کہہ دیا کہ تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عبادات میں اس کا نظام مقرر ہے، جس طرح عبادات میں نظام مقرر ہے
اسی طرح معاملات میں بھی اس کا نظام مقرر ہے، اسی طرح معاشرت میں بھی اس کا نظام مقرر ہے، اسی طرح اس کا سیاست میں بھی نظام مقرر ہے، اسی طرح اس کا حکومت میں بھی نظام مقرر ہے۔ کل شیء عنده مقدار، ہر چیز کا نظام اس کی یہاں مقرر ہے۔ انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا، انسان تو انسان، فرشتوں تک اور انبیاء کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی دین میں کر لیں۔ تو جہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کہ ترتیب اور نظام یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، تو محض دین کے لیے کرنا یا اللہ کے لیے کرنا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے، وہ تو اس کو نظام اور اس کی ترتیب کو اپنانا پڑے گا۔